ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کی خدمت عالیہ میں، آپ سب کی خدمت عالیہ میں زمانے کے امام حجت خدا ولی العصر کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ مولا ہم سب کو امام کے ناصر اور مددگار میں شمار فرمائے۔ آج ہم غیبت پر ایمان رکھنے والوں کی فضیلت، غیبت کے عقیدے کے سلسلے میں چند گفتگو اور باتیں کریں گے اور انشاءاللہ والمستعان اس سے متعلق چند سوالات اپنے محترم مہمان کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے جوابات حاصل کریں گے، اور امید کریں گے انشاءاللہ کہ آپ ان جوابات سے مستفیض ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں محترم عالی جناب مولانا سید شارف حیدر صاحب قبلہ۔ آئیے ہم ان سے ان سوالوں کے جواب مختصر اور جامع طور سے حاصل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ سید۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت عالیہ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد اور پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے، ائمہ اہل بیت خانوادے میں کی جو یہ خوشی کا موقع ہے، ان سب کی خدمت عالیہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سید، آپ کا ہم اس پروگرام میں بہت دل سے خیر مقدم کرتے ہیں شکر گزار ہیں آپ تمام حضرات اور کے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ والمستعان کی چھوٹے چھوٹے چند سوالات اور شبہات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آپ سے حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ غیبت پر جو ایمان ہے، ہم جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر غیب کا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، قرآن مجید کی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس غیبت کی ایمان پر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم اللہم صلی صلی علی محمد محمد وعلی وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم صراحت کے ساتھ آواز دے رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے حروف مقطعات کے بعد، کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب، شک کا کوئی امکان نہیں، کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد فوراً جو تذکرہ کیا ہے مباشرتاً وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ۔ یعنی ھدی للمتقین، ایسے متقین، یعنی متقین کون سے متقین؟ اب ان کی فوراً صفت بیان کی گئی۔ الذین، وہ متقین، وہ افراد کہ یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی متقی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا ایمان بالغیب ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ایمان بالغیب کی ترغیب بھی دلائی ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت، ہمارا دین جو ہے وہ غیب پر ہی ڈیپینڈ ہے، غیب پر ہی منحصر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سب سے پہلے اللہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، بے شک، لیکن ہم بے کو شک۔ یعنی یہ یقین ہے، اعتقاد ہے اور ہر وقت کہ اللہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے تمام صفات و کمالات۔ سبحان اللہ۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے اس کا وجود نہیں ہے، بے شک۔ دکھائی نہ دینا یہ اور ہے، اور اس کا وجود نہ ہونا یہ دوسری بے چیز ہے۔ شک، بے شک۔ یعنی جو چیز ہمارے دسترس میں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں۔ بے شک۔ اس کی بہترین جو ہے مثال اور بہترین دلیل جو ہے اللہ کی ذات ہے، سبحان کہ اللہ۔ کوئی بھی انکار نہیں کر بے سکتا، شک۔ جبکہ کسی نے نہیں دیکھا، بے شک۔ لیکن کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے وجود کا انکار کرے کوئی۔ تو ایمان بالغیب ہمارا بنیادی عقیدہ، یعنی ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم کو ایمان بالغیب نہ ہو، بے شک، ہمارا ایمان بے شک۔ غیب پر مستحکم نہ ہو۔ آسمانی خبریں، لوح و قلم، یہ سب غیب ہے، واہ۔ انسان نہیں دیکھتا، جنت، یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن سب پر ایمان بے شک، بے انسان شک۔ کو رکھنا ہے، تو یہ غیب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ متقین کی فضیلت، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ متقین کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یحییٰ ابن ابی قاسم، انہوں نے
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت اللہم امام صلی جعفر علی صادق علیہ محمد الصلوۃ وعلی والسلام محمد وعجل سے فرجہ۔ سوال کیا ان قول اللہ عز وجل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ مولا اس آیت سے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے اس آیت کے بارے میں ہاں، پوچھا، سوال کیا۔ سبحان اللہ، اب جو صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد اللہم صلی فرماتے ہیں کہ المتقون شیعۃ علی علیہ الصلوۃ سبحان والسلام، اللہ، سبحان یہ اللہ، جو متقی ہیں وہ ہمارے جد کے شیعہ ہیں، سبحان اللہ، چاہنے والے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْغَيْبُ فَهُوَ الْحُجَّةُ الْغَائِبُ سبحان عجل اللہ، اللہ تعالیٰ اللہم فرجہ۔ عجل ولی، یعنی اس آیت میں غیب سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ، متقین سے مراد شیعہ ہیں ہمارے سبحان جد کے، اللہ، سبحان اور اللہ، غیب سے مراد کہ سبحان جو اللہ، امام غائب ہیں ان کی سبحان اللہ، غیبت، یعنی ان کی خود غیبت پر امام ایمان رکھتے غائب۔ ہیں، جزاک اب اللہ، سوچئے یہ اسی آیت نے غیب پر ایمان کو بھی بتا دیا، اور اس آیت کی تعویل نے جو ہے امام زمانہ کی غیبت کو بھی بتا دیا سبحان اللہ، کہ امام سبحان اللہ، غائب کے وجود پر دلیل ہے کہ امام ہیں اور وہ غائب ہیں، یعنی دونوں طرح سے، بے مثلا شک، بے ایک شک، ایمان بالغیب بھی ہو گیا، دوسرے امام کی غیبت پر بھی یہ آیت دلیل ہو گئی، دلیل ہو گئی۔ سبحان اللہ، تو یہ جناب اس کے بعد امام نے فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یحییٰ سے کہ وشاہد ذالک، اس کی گواہی کے طور پر اس کا جو شاہد ہے وہ کیا ہے؟ قول اللہ تبارک و تعالی ویقولون، مثلا یہ کہتے ہیں کفار کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ٹھیک ہے، کہ اگر کیوں نہیں، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی آیت کوئی نشانی نازل ہو جائے۔ تو اب آواز آئی، خطاب ہوا کہ اے میرے حبیب قل، ان سے کہہ دیجئے کہ الغیب للہ، سبحان اللہ، غیب کا اختیار اللہ کو ہے، بے شک، یعنی یہ غیب جو ہے اللہ کے اختیار میں، یعنی کیا مطلب؟ اپنے لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے گا امام وقت کو ظاہر سبحان کرے گا، اللہ، جب سبحان چاہے اللہ، گا ظاہر نہیں کرے بے گا، شک، بے ٹھیک ہے۔ شک، تو یہ آیت جو ہے وہ امام کے وجود پر دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ اس کی تعویل اگر دیکھیں تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج اللہم و صلی علی شریف کی محمد، غیبت۔ بے شک۔ اگر آپ نے یہاں تک ہم سب ہمارے ناظرین کو لے کر آئے ہیں، تو یہاں اب سب سے اہم سوال یہ بنتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہر امام کے زمانے میں جی جی جب امام رہتا تھا، عوام کے سامنے لوگوں سے سوال کرتے تھے، ان سے جی ملاقات کرتے تھے، اپنے زندگی کے مسائل پیش کرتے تھے جی جی اور ان کے جوابات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں یہ مرحلہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے، وہ کیا امام ہمارا غیب میں چلا گیا ہے، اور ہم بھی آج بھی امام کے چاہنے والے الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید کے روح سے ثابت کیا کہ غیب کوئی مشکل امر نہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ غیب پر ایمان ضروری ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ لوگ جن کی نگاہوں کے سامنے امام نہیں ہے، نگاہوں کے سامنے سے غائب ہیں، جی ایسی صورت میں ایک چاہنے والے کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے کہ جب ہم غیب کے زمانے میں ہیں، یعنی ایک خلاصے سے یوں کہوں کہ ایک شیعہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے غیبت کے زمانے میں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، اور الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی اس الحمدللہ، خاص نعمت پر بے شک، کہ اللہ نے جو شرف بخشا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اللہم صلی صدقے علی میں محمد ہم سب کو حقیقی شیعہ اور بے حقیقی شک، چاہنے والوں میں شمار کرے، اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ ہم تمام وہ عادات اور وہ حسنات کو اپنے اندر جمع کر سکیں۔ جی سر، بہت زیادہ فضیلت دور غیبت کے شیعوں کی سبحان اللہ، روایات میں آئی۔ سبحان اللہ، بعض روایات ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی مطالعہ کرے کہ ایسی ایسی فضیلت شیعوں کی وارد ہوئی ہے۔ دیکھیں بڑا فرق ہے، حجت ظاہر ہو اور وہاں جو شیعہ ہیں، کوئی مسئلہ درپیش آیا امام کے جی سامنے آ جی گئے، جی، یا امام کے وجود کی زیارت سے مشرف ہو بے رہے ہیں، شک، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ امام ہماری نظروں کے سامنے، بے شک، بے ٹھیک ہے، شک، تمام حالات میں۔ لیکن وہیں پر جو دور غیبت کے شیعہ ہیں، یہ امام ایک تو ظاہر نہیں ہے، پردہ غیبت میں نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنے عقیدے کو مستحکم رکھنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بے شک، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو اتنی زیادہ فضیلتیں وارد ہوئیں، وہ یہ ہے کہ مثلا خود ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم علیہ صلی وآلہ علی وسلم محمد وآل محمد نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کتنا عجیب منظر ہے، بے شک، روایت کی اگر ہم روشنی سے دیکھیں گے، اس کی روح سے دیکھیں گے کہ صحابہ ارد گرد تشریف فرما ہے، تو ایک مرتبہ
رسول اسلام نے خطاب کیا ہم، کہ اللہم لقنی اخوانی، ہم، اس کے بعد پھر یہی جملہ کہا، تو پروردگار یعنی میرے بھائیوں سے میری ملاقات کرا، پروردگار جو ہے میرے بھائی، یہ کس نے کہا کہ یہ رسول اسلام نے. اچھا سبحان اللہ. صحابہ نے کہا، صحابہ سوال کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کھڑے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہاں تو دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ، سبحان اللہ. کہا انکم اصحابی ہاں ولستم اخوانی، سبحان اللہ. تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہو. واہ. تعجب ہوا، اللہ کے رسول یہ کون خوش قسمت ہیں، کون خوش نصیب ہیں کہ جنہیں آپ بھائی کہہ کے خطاب کر رہے بے ہیں. شک. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے آواز دیا کہ تم نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، ہم، میں تمہاری نظروں کے سامنے ہوں، بے شک. میں ان اپنی امت کے ان افراد کو خطاب کر رہا ہوں، ان کی طرف تم کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے، سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. جن کے سامنے ان کی حجت نہیں ہوگی، ہم، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا لیکن سیاہی کو دیکھ کر، یعنی کیا مطلب، یہ جو کتابیں ہیں، قرآن ہیں بے شک. یا سنت، جو روایات جو کتابی شکل میں ان تک پہنچی ہوئی ہے، تحریر کو دیکھ کر وہ ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. یعنی ان کا سبحان اللہ. ایمان تحریر پر ڈیپینڈ ہوگا، واہ. یعنی وہ تحریر پر بھی ان کا ایمان اتنا مستحکم ہوگا جتنا تم ہمیں دیکھ کے ایمان لائے. سبحان اللہ. میں انہیں خطاب کر رہا ہوں اور سبحان ان اللہ. کا تذکرہ سبحان کر اللہ. رہا ہوں. یہ رسول اسلام ایک جگہ پر. وہیں دوسری جگہ پر دیکھ کتنا خوش منظر ہے، اگر ہم توجہ کریں کہ بے شک. اصحاب کے دل میں بھی کتنی تمنا ہوگی کہ ہم رسول اسلام کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری وہ فضیلت نہیں ہے کہ بے جو شک. آخری زمانے میں آنے. بھائی کہہ رہے ہیں ان کو ہاں. باقاعدہ. سبحان اللہ. رسول اسلام نے فرمایا کہ ایک قوم آخری زمانے میں آئے گی ہم، کہ الرجل الواحد منہم ہم، یکون لہ اجر 50 منکم، سبحان اللہ. کہ اس قوم کے ایک فرد کا جو ثواب ہوگا، جو اجر ہوگا، وہ تم میں سے 50 کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا. ہاں ظاہر سی بات ہے، ہر طرح کے صحابی ہیں، بے شک. ایمان کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی. بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے سامنے ہیں، ہاں ہم نے بدر میں، احد میں، حنین میں آپ کے ساتھ شرکت کی، بے شک. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قرآن ہمارے درمیان نازل ہوا. بے شک. بے شک. کیا یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اتنا زیادہ اجر دے رہا ہے، جو ہم سے بافضیلت ہیں، ہم، اور اللہ ان کو اتنا اجر دے گا، جزا دے گا. تو یہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مثلا ایمان بالغیب، رسول نے متوجہ کیا، مضمون روایت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مستحکم رکھیں گے بغیر حجت کو دیکھے ہوئے. سبحان اللہ. یعنی وہ سبحان ایسے. اللہ. اچھا، اس کے بعد اسی کے علاوہ دوسری روایات جو ہیں، بس میں صرف نہیں مختصر جی، جملہ عرض پیش کروں کیجیے گا پیش کیجیے. کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہم، اس درمیان وظیفہ کیا بتایا ہم، کہ یعنی حجت سے محبت، ان کے دوستوں سے محبت. بے شک. تنہا محبت کافی نہیں ہے، ہمارا دین، ہم، ہماری شریعت صرف محبت کا حکم نہیں دیتی. بے شک. بے شک. جہاں محبت ہے ایک طرف، وہیں پر دشمنوں سے عداوت بھی. بے شک. بے شک. دونوں چیزیں ساتھ میں. ہم، ویلا یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آدم سے بھی محبت ہو، شیطان سے بھی محبت. بے شک. یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں، قرآنی نقطہ نظر ہم. نہیں. لہٰذا جہاں محبت ہوگی وہیں دشمن سے نفرت بھی ہوگی. بے تو شک. رسول اسلام نے فرمایا کہ جو ان کے اولیاء سے محبت کریں گے، ان سے محبت، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے بیزار، ہاں. عداوت. یعنی جہاں محبت کا جی، تذکرہ ہے محبت ہے، وہیں وہیں بیزاری پر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. بیزاری کا بے تذکرہ شک. ہے. سبحان وَإِلَّا اللہ. تنہا محبت فائدہ نہیں دے گی. یہ دوسری بعض روایت میں یہ موجود ہے، دوسری گفتگو ہو جائے گی، موضوع سے الگ ہو جائے گی. وَإِلَّا جہاں بھی محبت کا حکم دیا ہے، وہیں پر دشمنوں سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے. یہ قرآنی نقطہ نظر ہے اور رسول اسلام کی سنت ہے. ہم، الغرض میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں اس روایت کے عنوان سے کہ اللہ کے رسول نے اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو تولا اور تبرہ دونوں سے کام لیں گے، یعنی ہمارے اولیاء کی محبت ہوگی، ہمارے دشمنوں سے بیزار رہیں گے، ہم. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہماری امت کے بہترین لوگ ہیں، سبحان اللہ. عزیز ترین سبحان لوگ اللہ. ہیں. سبحان اللہ. وہ ہمارے رفقا ہوں گے، واہ. ہمارے دوست ہوں گے، واہ. ہمارے حبیب ہوں گے. سبحان اللہ. یہ جو یعنی کہیں بھائی کہہ رہے ہیں، کہیں جی، اعمال کو یعنی بڑھا یہ رہے ہیں، اور کہیں مطلب رفقا کہہ رہے ہیں. فضیلت سبحان ہے. اللہ. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ. دوسری روایات جو ہیں ہم، اس میں اب دیکھیں آپ کی کتنا سخت مرحلہ ہے. بے شک. کہنا بے آسان شک. ہے، بے شک. ہم بھی یعنی تصور کر سکتے ہیں کہ کتنے انحرافات ہیں، ہم، کتنی زیادہ دشواریاں ہیں، طرح طرح کے عقیدے، منحرف عقیدے، طرح طرح کے ادیان،
طرح طرح کے اشکالیات بدعتیں، ان ماحول میں اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا یہ بے شک بہت بڑا بے شک جو ہے کام ہے۔ اور خود مولا متقیان غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ اللہم صلی السلام علی نے محمد ارشاد وعلی فرمایا، محمد۔ امام کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں، مطلب امام نے ارشاد فرمایا، وہ شیعوں کے فضائل کے عنوان سے اور ان کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ امام کہتے ہیں کہ یہ جو زمانے میں، آخری زمانے میں جو لوگ ہوں گے، زمانے غیبت میں ہوں گے، امام کہتے ہیں کہ یطول امدھا، یعنی یہ زمانہ مطلب پہلے جو رہنمائی کی امام نے کہا کہ للغائب منا غیبۃ یطول امدھا، ٹھیک ہے، کہ جس کی مدت طویل ہوگی، ہمارے غائب کی ایک غیبت ہوگی کہ جس میں مدت مدت طویل طویل ہوگی، ہوگی، ٹھیک جی ہے۔ جی، اس کے بعد امام کہتے ہیں وَكَأَنِّي بِالشِّيعَةِ، ہوں میں گویا دیکھ رہا ہوں یا مثلا شیعوں کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو شیعہ ہوں گے، جو چاہنے والے ہوں گے، وہ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یجولون جولان النعم فی غیبتہ، کہ وہ گوسفند کی مانند جو ہے وہ چراگاہ یعنی مثلا مرکز اپنا ڈھونڈ رہے ہوں گے، یعنی ادھر سبحان ادھر اللہ، سبحان بھٹک اللہ، رہے ہوں گے، ادھر ادھر صرف گردش کر رہے ہوں گے، اچھا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے گوسفند یا جو ایک ریوڑ ہوتا ہے وہ مثلا گردش کرتے ہیں اور اپنے چراگاہ کو، اپنے مرکز کو ڈھونڈتے ہیں۔ یطلبون المرعى فلا یجدون، کہ جو اپنے مرکز کو ڈھونڈیں گے، طلب کریں گے، لیکن اسے پائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ وہ افراد، یعنی جن کی کیفیت یہ ہوگی، کہا امام کہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کو سلامت رکھیں گے، ولم یقسو قلبہ لطول امد غیبتہ، سبحان اور اللہ، ان کا دل تنگ نہیں ہوگا، سبحان قساوت اللہ، قلبی نہیں ہوگی غیبت کی مدت کے طویل ہونے پر۔ سبحان اللہ، دیکھیں سبحان امام اللہ، نے کیا کہا اولئک معی فی درجتی یوم القیامہ، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ، مجھ علی ابن ابی طالب کے ساتھ میرے درجے میں قیامت کے روز ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یا کوئی بھی تصور کر سکتا ہے کہ سید الوصیین کا درجہ کیا ہوگا، سبحان ان اللہ، کا مقام، ان کا سبحان مرتبہ؟ اللہ، سبحان یعنی اللہ، سید الانبیاء اور سید الوصیین کا جو درجہ ہے انسان کی عقل کے تصور سے باہر ہے، بے تخیل شک سے باہر بے ہے، شک یعنی بے شک، اتنا عظیم درجہ۔ امام کہتے ہیں گھبرانا نہیں، اس زمن غیبت میں، دور غیبت میں اپنے دین کی حفاظت کرو، سبحان اللہ، تمہارا دل تنگ نہ ہو، قساوت قلبی نہ ہو، بس اپنے دین پر مستحکم رہو، اس کی حفاظت کرو۔ بے شک، اب تمہیں مرکز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، میں علی ابن ابی طالب قیامت کے دن اپنے درجے میں اپنے ساتھ تمہیں رکھوں سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ، جہاں علی ابن ابی طالب کے ساتھ تم ان کے درجے میں ہوگے، اب نہ تمہیں حول قیامت ہوگا، سبحان نہ اللہ، محشر کا بے خوف شک بے ہوگا، شک نہ بعث و نشور کا خوف ہوگا۔ بے شک، تو سبحان یہ اللہ، مولا کائنات نے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سبحان اللہ، امام نے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ اللہم صلی علی السلام نے محمد وعلی ارشاد محمد فرمایا۔ وعجل یہ فرج، تمام ہمارے جو یعنی اس موضوع ہے، روایت کے یعنی طور سے فضیلت، امام یعنی اپنی فضیلت تک لے کے جا رہے ہیں یعنی عصر اتنا غیبت میں بڑا شیعہ، مرتبہ کون، لیکن کیا ضرورت یہ ہے کہ اپنے امام نے کہا کہ اپنے دین کی حفاظت کریں بے اور ان شک کا دل بے تنگ نہ ہو، شک بے قساوت شک قلبی کا بے شکار نہ شک، ہو۔ اہم چیز جو ہے یہ ہے ہمارے لیے زمانے غیبت میں، دور غیبت میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، کہ جو ہماری ولایت پر ثابت ہو، کب؟ ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں، اچھا، آتاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر و احد، سبحان اللہ، کہ جو سبحان اللہ، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں، اللہ اس کو 1000 ایسے شہداء کا اجر دے گا، ثواب دے گا کہ جو شہداء بدر اور شہداء احد کا ثواب، سبحان اللہ، یعنی شہداء بدر اور شہداء احد کے برابر سبحان اللہ، 1000 شہداء کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب؟ اہم چیز یہ ہے کہ اس ولایت پر ثابت قدم، ثابت قدمی، جزاکم یہ اللہ، بہت بڑی چیز ہے کہ ہم، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ یہ اس زمانے میں نہ حجت ظاہر ہے، بے شک ٹھیک ہے، بے شک تمام بدعتیں ہیں، بے شک، تمام فتن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوچے کہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہر طرف موجیں ہیں، ہر طرف تاریکیاں ہیں، اس میں اپنے دین کی حفاظت کر لینا اور اپنے قلب کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے
सरशार करना और जो है वो मुनव्वर करना, ये बहुत बड़ा काम। यानी साबित कदमी को बहुत अहम जी, रोल दिया यानी गया है हम इस ज़माने साबित में। कदम रहें। बेशक। मतलब कभी कभी होता है हमारा दिल तंग हो जाता है, कोशिश करें, इमाम हैं हमारी हुज्जत, हमसे राजी है इंशाअल्लाह, और वो हमारे मददगार दिल हैं। तंग से क्या समस्या है, क्या समझ आता है कि कैसे असल में इंसान शक व शुबहा, ठीक है, कसावत कल्बी, मसलन अब एक तो कई मफहूम कसावत कल्बी के उन्वान जी। से कि मसलन ये काम ना करो वइल्ला जो है कसावत कल्बी का सबब बनता है, या मसलन ये, मतलब जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर नसीहत असर नहीं करती। बेशक ठीक है, बेशक। कभी होता है कि हमारा दिल सख्त हो गया, या ये कहा जाए दिल तंग हो गया कि ये मुश्किल आ रही है, ये मुश्किल आ रही है, इमाम सामने नहीं है, तो वही इमाम ने कहा कि अपने दीन की हिफाजत करो और कसावत कल्बी का शिकार ना होना, बाकी तुम्हारा सवाब ये है कि तुम मेरे दर्जे में सुभान मेरे अल्लाह, साथ मैं होगे। सुभान अल्लाह। रसूल इस्लाम क्या कह रहे हैं, मेरे रफ़ीक हैं, मेरे भाई भी मेरे कहा दोस्त उन्होंने, हैं, सुभान अल्लाह। भाई हैं। सुभान और अल्लाह। फिर क्या कहा कि अअज़्ज़ु उम्मती, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के अजीज तरीन अफराद हैं। सुभान अल्लाह। बाज़ में है कि अफजल तरीन अफराद हैं वाह, ये, सुभान ठीक है, अल्लाह। ये वो अफराद हैं कि जो हमारे कायम की गैबत में हमारी विलायत पर साबित कदम हैं और हमारे दुश्मनों से बेजार हैं। सुभान अल्लाह। असली चीज़ मैं आपके तवस्सुस से नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि तमाम रवायात को अगर जमा किया जाए जो फ़जीलत के उन्वान से वारिद हुई हैं, कि इमाम ने और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस नुक्ते नज़र की तरफ मुतवज्जे किया है कि बस अपने दीन की हिफाजत करें और विलायत जैसी नेमत को कि जो माओं के पाकीज़ा शीर के नतीजे में हम तक पहुँची है और हमारे आबा व अजदाद की तहारतों का जो है वो नतीजा है कि ये विलायत अइम्मा अलैहिस्सलाम जैसी नेमत हमें अल्लाह ने अता की है, इस नेमत को हम संभाल कर रखें और अपने दिल को इस नेमत से मुनव्वर करें कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी जो है वो गुमराहियों से या तरह तरह के इश्कालात से हमसे ये नेमत सल्ब हो जाए, या हमारे बाज़ ऐसे उमूर से अल्लाह जो है हमसे ये नेमत सल्ब कर ले। अहम चीज़ ये है कि हम जब तक दौर ग़ैबत में ज़िंदा रहें, हम जो है वो अपने दीन की हिफाजत करें और विलायत जैसी नेमत को अपने हाथ से जाने न दें। जहाँ पर उनके औलिया से मोहब्बत है वहीं पर दुश्मनों से इजहार नफ़रत भी ज़रूरी है, वइल्ला तन्हा विलायत काबिल क़बूल नहीं है। विलायत के साथ साथ दुश्मनों से अदावत भी होनी चाहिए, तब इंशाअल्लाह हम इमाम की नज़र में भी सुरखरू होंगे और अल्लाह की नज़र में भी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन सवालों के जवाब खूबसूरती से अंदाज पेश किया। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने देखा कि किस तरह से तमाम सवालों के जवाब, और सबसे अहम चीज़ की तरफ जो इशारा किया सैयद ने वो ये है, इस दौर ग़ैबत में हमारी जहाँ फ़जीलत के बारे में हमें पैगम्बर अकरम की ज़बान से भाई कहा गया, हमारे अज्र को बद्र उहद के शोहदा के बराबर करार दिया गया, वहीं पर हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि हम अपनी विलायत, अपने ईमान की हिफाजत करें और ग़ैबत के ज़माने में इमाम की ग़ैबत के ऊपर साबित कदम रहें, और दुश्मनों से, अहले बैत के दुश्मन हैं उनसे बरात मुकम्मल तौर से होनी चाहिए, और अहले बैत के दुश्मनों से बरात बहुत ज़रूरी है जहाँ अक़ीदा इमामत है। जी सही। माज़रत के साथ ये जो थोड़ा सा 1-2 मिनट की ज़हमत है कि बहुत ज़्यादा मसलन आप देखें कि रवायात की जो ताबीर है कि बस वही है कि हम अपने आप को समझें कि हमारी इतनी फ़जीलत है इम्मा की नज़र में, लिहाजा हम इस विलायत पर साबित कदम रहें और अपने दीन की हिफाजत करें इस पुराशोभ माहौल में। कि रसूल इस्लाम ने जो है वो एक तो भाई कहा, दूसरी रवायात है कि इमाम ने रसूल इस्लाम फरमाते हैं, इमाम ने रसूल इस्लाम से रवायत की है अपने सिलसिले अजदाद के सिलसिले से, कि फरमाते हैं इमाम मासूम कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मसलन कि जो यानी आखिरी ज़माने में होंगे, अल्लाह उन्हें ऐसी अक्ल, बसीरत और ऐसी मसलन दीन की जो शनाख्त और अपनी यानी इलाही बसीरत अता करेगा परवरदिगार, और यानी ये वो अफराद होंगे कि जिनके गैबत मुशाहिदत की तरह होगी। यानी क्या मतलब, गायब उनकी नज़र में गोया जैसे मौजूद है, यानी इतना उनका इमाम मुस्तहकम है। इमाम की ताबीर है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ, उलाइका शिअतुना हक्का, वो बरहक हमारे शिया हैं, व उलाइका हुमुद्दुआतु इला दीनिल्लाहि सिर्रन व जहरा, वही वो हैं कि जो अल्लाह के दीन की तरफ मख्फी तौर से भी रहनुमाई करते हैं और अलल-ए-नान भी रहनुमाई करते हैं। यानी ये मुखलिस शिया हैं, ये हमारे बरहक शिया हैं कि जो ऐसे वक्त में भी अपने दीन पर बाकी हैं और दूसरों को दीन इलाही की तरफ मुतवज्जे करते हैं। सुभान अल्लाह। जी हाँ नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सवालों के जवाब मुकम्मल तौर से मिले होंगे, और हम सब दुआ करते हैं बारगाह खुदाबंदी में कि अल्लाह ताला हम सब को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ग़ैबत पर ईमान रखने की, उस पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए,
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.